بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ کل آیت نمبر 77 تک ہم لوگ پڑھے، جس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ پر اپنے عذاب کے دروازے کے کھولنے کا تذکرہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی اور شروع ہوگی تو سب حیران و ششدر رہ جائیں گے. چنانچہ دیکھا گیا کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا کفار کو، اور جن کو بڑا غرور اور تکبر تھا اپنی دولت، اپنی طاقت اور اپنے ثروت پہ، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا. آج کی آیات میں 3 باتیں اہم ہیں. نمبر 1، اللہ رب العزت نے اپنے 3 عظیم قدرت کا ذکر فرمایا، اپنے عظمت اور اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا. پھر اس کے بعد بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ فرمایا. اور تیسرا تذکرہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین سے 3 سوالات کیے ہیں. یہ 3 باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہ یعنی اللہ ایسا قادر و منعم ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. یہ 3 عظیم نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا. ایک ہے کان، دوسری چیز ہے آنکھ، اور تیسرا دل. اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات میں سے انسانوں کے اوپر یہ 3 چیزوں کا خاص طور سے تذکرہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ نعمتیں اپنے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں. اس میں سے پہلی چیز ہے السمع، سننے کی طاقت. پوچھئے اس انسان سے جس کو سننے کی طاقت نہیں ہے، جو سن نہیں سکتا ہے، اس کی تکلیف کو آپ احساس کیجئے اور اس سے معلوم کیجئے اس کو تکلیف کیسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو بغیر کسی ڈیمانڈ اور مطالبے کے اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دے دی، جس سے آپ کی باتیں ہم سن پاتے ہیں، ہماری باتیں آپ سن پاتے ہیں. قرآن مقدس کی تلاوت ہوتی ہے، ہم آسانی سے اس کو سن پاتے ہیں اور اس کو سمجھ پاتے ہیں. جو لوگ سننے کی طاقت نہیں رکھتے وہ سمجھ بھی نہیں پاتے. ظاہر سی بات ہے، جب سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سننے کی جو طاقت دی ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. اس نعمت کی شکر کیا ہے؟ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کو اسی کام میں استعمال کرے جس کے لیے اللہ نے دیا ہے. عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم. جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس کے علاوہ میں اس کا استعمال کرنا یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نعمت کی ناشکری ہے. اللہ نے کان دی ہے تاکہ ہم اللہ کی آیتوں کو سنیں. اللہ نے کان دیا تاکہ دین کی باتوں کو سنیں. اللہ نے کان دیا تاکہ اچھی باتیں سنیں. تو ہمیں اس کو اچھے باتیں کو سننے اور قرآن مقدس کو سننے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. بری چیزیں سننے سے انسان کو بچنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ گانا سنتے ہیں،
جو لوگ لغو باتیں سنتے ہیں کل قیامت میں اللہ رب العزت شیشہ پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈال دیں گے، اور ان کے کانوں میں شیشہ پلا کے ان کو برباد کیا جائے گا، ان کو تباہ کیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اس کا غلط استعمال کریں گے دنیا میں تو سزا ملے گی، آخرت میں ان کو انتہائی سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری نعمت ہے والابصار، آنکھیں۔ یہ جو نگاہیں ہماری ہیں جو ساری کائنات کو دیکھنے کا ذریعہ ہے۔ آج اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، کائنات کے ذرے ذرے اور کائنات کی ایک ایک چیز ہمیں پکار کہہ رہی ہے کہ تم مجھے دیکھو اور غور کرو کہ رب بنانے والا کتنا عظیم ہے۔ تو اس آنکھ کا شکر یہ ہے کہ ہم صحیح چیزیں دیکھیں، وہ چیزیں دیکھیں جس کو دیکھنے کی شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے۔ اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ عظیم اور سخت عذاب میں گرفتار فرمائیں گے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز ہے الافئدہ، قلوب، دل۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز انسان کو دل دی۔ یہ دل فزیکل اور دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اخروی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اہمیت کا حامل یہ ہے کہ جب تک یہ یوں چل رہا ہے، جب تک یہ ٹیڑھا ہے تب تک ہم بھی دوڑ رہے ہیں، اوپر نیچے کر رہے ہیں، جو یہ سپاٹ ہوا ہم بھی سپاٹ ہو گئے، چلے جائیں گے مٹی کے اندر۔ تو یہ دل جب تک دھڑک رہا ہے تو ہمارا نظام صحیح چل رہا ہے، ہم بچے ہوئے ہیں۔ آپ پوچھئے ان لوگوں سے جو دل کی بیماریوں کے شکار ہو چکے ہیں، ان کو ڈاکٹروں نے بلوکیج کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے، ان کی گھبراہٹ کا عالم معلوم کیجئے، کس دن ان کی یہ دھڑکن بند ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ آج کل آئے دن یہ بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں اور آئے دن لوگ جا رہے ہیں اس طرح سے اچانک چلے جاتے ہیں، بھی رات کو سوئے اور سوئے رہ گئے۔ اسی طرح سے اخروی اعتبار سے بھی دل بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغہ، یہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ تندرست رہتا ہے تو پورا نظام ٹھیک رہتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بگڑتا ہے سارا نظام بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے۔ جب دل انسان کا بگڑتا ہے تو کچھ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو اچھی بات بتائیے اس کو برا لگتا ہے۔ یہ دل بگڑتا کیسے ہے؟ دل بگڑنے کی بہت سی وجہیں ہیں۔ دل بگڑتا ہے کان سے غلط سننے سے، آنکھ سے غلط دیکھنے سے، زبان سے غلط چیز کھانے سے، پیر سے غلط چیز کی طرف چلنے سے، ہاتھ سے غلط چیز پکڑنے سے۔ یہ تمام چیزیں جو حرام اللہ نے کر دی ہے ان کے استعمال سے اور ان کو کرنے سے انسان کا دل بگڑتا ہے، اور جب دل بگڑتا ہے تو انسان کا ایمان بگڑتا ہے، ایمان بگڑتا ہے تو انسان کے اعمال بگڑتے ہیں، اعمال بگڑتے ہیں تو انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے دل جو ہے عظیم نعمت ہم کو دیے، اس کا شکر یہ ہے کہ آدمی اس نعمت کا صحیح استعمال کرے، غور و تدبر کرے، اللہ کے دیے ہوئے انعامات پر، اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو غور کرے اور اس پر اللہ کا شکر بجا لائے۔ تو ان تین نعمتوں کا اللہ نے خاص طور سے ذکر کیا۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تم میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، بہت کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں 20 25 30 آدمی جو بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہر رات سونے سے پہلے، میں خود بھی مخاطب اپنے آپ سے ہوں، سونے سے پہلے یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے مجھے دل جیسا ایک عظیم نعمت دیا جو دھڑکتا ہے تو میں چل رہا ہوں، اے اللہ تو نے آنکھیں دی جس سے نعمت کو دیکھ رہا ہوں، کان دیے جس سے میں سن رہا ہوں، اے اللہ زبان دی جس سے میں کسی چیزوں کا مزہ لے پاتا ہوں، اے اللہ ناک جس سے میں گندگی اور خوشبو کو پہچان پاتا ہوں، ان نعمتوں کو آپ نے دیا، میں اس کے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے ناشکری ہے۔ اصل ناشکری یہ نہیں ہے زبان سے شکر ادا کرنا، یہ اصل نہیں۔ اصل شکر تو یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے جس کے لیے دیا ہے اسی میں اس کو استعمال کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی شکر ادا کرنا کہ اللہ نے آپ نے یہ بہت ساری نعمتیں ہم کو دی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آگے اللہ کہتے ہیں اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے، پوری روئے زمین میں، کیا امریکہ، کیا یورپ، کیا افریقہ، کیا برطانیہ، کیا جرمنی، کیا فرانس، کیا ہندوستان، پوری دنیا میں اللہ نے انسانوں کو پھیلا رکھا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور سب تم کیا ہوگے؟ قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے اسی کے پاس، سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کرے یہ بکھرے ہوئے جو پتنگے ہیں، پوری کائنات میں جو انسان بکھرے پڑے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ انہیں جمع کرنے پہ قادر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ
اپنے قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے نئے کوپل زمین کو پھاڑتے ہوئے نکلتے ہیں، اور سب جو ہے سراعاً دوڑتے ہوئے میدان محشر میں بھاگیں گے، اور پوری روئے زمین کے انسان اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ پھر انسان کے اپنے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، پھر جنتیوں کے لیے جنت کا، جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اب آگے اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ذات ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی ذات ہے جو موت دیتا ہے۔ آج انسان کے ہاتھ میں نہ زندگی ہے، ایک انسان کی شادی ہوتی ہے اور 20 25 30 سال گزر جاتے ہیں، اس کو اولاد نصیب نہیں ہوتا، پوری کوشش کر لیتا ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹر کو دکھا لیتا ہے، ساری کوششیں اس کی ایک طرف آ جاتی ہے، اللہ اگر مقدر نہیں کرتے ہیں اولاد اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک انسان بیمار پڑتا ہے اور نوجوان ہے، بالکل بچہ ہے، بیمار پڑتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے، ساری کوششیں کر لیتا ہے، اگر اللہ مقدر نہیں لکھا ہے تو انسان کی جان نہیں بچ پاتی ہے، تو یہ اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا گھٹنا اور بڑھنا۔ ابھی ہم لوگ رمضان میں روزے رکھ رہے تھے، ماشاءاللہ دن چھوٹا تھا، بڑا جلدی گزر گیا۔ یہی رمضان کبھی گرمی کے موسم میں آئے گا، دن بڑا ہو جائے گا، تو یہ دن گھٹانا، دن بڑھانا، رات کو گھٹانا، رات کو بڑھانا، اللہ کہتے ہیں یہ میرے اختیار میں ہے، جب چاہتا ہوں دن کو گھٹاتا ہوں، جب چاہتا ہوں دن کو بڑھا دیتا ہوں، یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ افلا تعقلون، تم غور کیوں نہیں کرتے کہ آخر دن وہی ہے، رات وہی ہے، کسی موسم میں دن بڑا، کسی موسم میں رات چھوٹی، یہ آخر کون ہے جو کر رہا ہے، اس کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ افلا تعقلون، تم کو عقل دی ہم نے، تم انسان ہو، اللہ نے تمہاری اور مخلوقوں سے تم کو زیادہ عقل عطا فرمائی ہے، اور مخلوقوں سے تم کو امتیاز بخشا ہے، تمہیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، آخری جو چیز چل رہا ہے یہ کون ہے جس کو کر رہا ہے؟ اگر تم کو معلوم ہے کہ اللہ کر رہا ہے تو اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے نعمتوں کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، اب یہ کفار کی بات چل رہی ہے، بل قالوا، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں مثل ما قال الاولون، جیسا کہ پہلے لوگوں نے کہا تھا۔ یعنی پہلے نے کیا کہا بھائی، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیے کیا کہا، ارے یہ تو قصے کہانی، پیغمبر کہتے ہیں قصے کہانی کی بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مر کر کچھ اٹھنا نہیں ہے۔ قوم لوط نے بھی یہی کہا، قوم صالح نے بھی یہی کہا، اور بنو اسرائیل نے بھی یہی کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا، آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے یہ تو پہلے کی باتیں ہیں، قصہ کہانی ہے، ایسا کچھ نہیں کہ دوبارہ مر کر کوئی پیدا ہوگا، ہم مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، کون ہم کو دوبارہ کہاں سے ہم کو جمع کرے، کہاں سے پیدا کرے گا؟ اللہ کہتے بل قالو، یہ لوگ کہتے ہیں مثل ما قال الاولون، ویسی بات جیسا کہ پہلوں نے کہا۔ قالو، کیا کہتے ہیں؟ اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈی رہ جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کی جائیں گے؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ کامن سینس لگتی بات نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ کامن سینس، حالانکہ یہ بالکل کامن سینس لگتی ہوئی بات ہے کہ جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کر دیا۔ جب پیدا کر دیا گیا، تمہارا نمونہ ہو گیا، تمہارا ڈھانچہ تیار ہو گیا، تمہارا ایک نقشہ بنا ہوا ریکارڈ رکھ دیا گیا ہے، تو اب تم مٹی کے ڈھیلے ہو کہ اللہ پھر جس مٹی سے تم کو پیدا کرے اس مٹی سے تم کو دوبارہ پیدا کر دے گا، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں قالوا، کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور رہ جائیں گے ہڈیاں، انا لمبعوثون، تو کیا اللہ تعالی ہم کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ لقد عیدنا نحن وآباؤنا ھذا من قبل، ہم اور ہمارے ماں باپ بھی ایسے وعدے بہت کیے جا چکے ہیں، یعنی پہلے کی قوموں کو بھی ایسے وعدے کیے پیغمبر نے، اور ہم کو بھی وعدے کر رہے ہیں پیغمبر کہ ہم کیا دوبارہ پیدا ہوں گے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، ارے یہ تو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آئی باتیں ہیں، یہ تو پہلے تو قصے کہانیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی قبر سے دوبارہ زندہ پیدا ہو کر اور دوڑ کے گیا ہو۔ یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی دنیا میں سب کچھ دکھایا جائے گا ان کو، ارے یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، یہاں تو بس یوں ہی تم کو بھیجا گیا ہے کہ تیاری کر لو، اصل نظام تو آخرت کا ہے، جب قیامت قائم ہوگا اور میدان محشر میں جمع کی جائے گا تب دیکھو گے کیسے تم دوبارہ زندہ کر کے پیدا کیے جاتے ہو۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، ایک بندہ بڑا گنہگار تھا، بہت انتہائی گنہگار تھا، اس بندے کو جب موت سامنے آئی تو اس کو احساس ہوا کہ میرا معاملہ تو بڑا خطرناک ہوا، کیونکہ میں تو گنہگار ہوں۔ تو اس نے ایک ترتیب نکالی، اس نے کہا اپنے بیٹوں کو جمع کیا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے تم لوگ جلا دینا،
اور جلا کر راکھ کر دینا، اور آدھے راکھ کو کیا کرنا، ہوا میں اڑا دینا، اور آدھی راکھ کو کیا کرنا، پانی میں بہا دینا۔ اس نے یہ سوچا کہ جب اس طرح ہو جائے گا تو پھر اللہ ہم کو کہاں سے، پانی سے کہاں سے لائے گا ہمارے پاٹ کو، ہمارا جسم پورا جل کے خاک ہو جائے گا، تو پانی سے اللہ کس جمع کریں گے اور ہوا سے کس جمع کریں گے؟ وہ مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے پانی کو اور ہوا کو حکم دیا اس کے جسم کو جمع کرو، وہ فوراً جمع ہوا، کھڑا کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ بھائی بندے بتاؤ تمہارا یہ کیا سسٹم رہا، تم نے ایسا کیوں کہا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ اللہ میاں میں تو بہت گناہ گار تھا، ڈر تو بہت لگ رہا تھا، بعد میں احساس ہوا چلو کہیں ایسا کرتے ہیں کہ جل جائیں گے، بالکل ہوا میں مل جائیں گے، پانی میں بہہ جائیں گے، تو پھر کیسے جمع کریں گے آپ ہم کو؟ اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ کہا کہ تم کو ڈر تھا، احساس تھا کہ ہم تم کو سزا دے سکتے ہیں، کہا اسی لیے تم نے ایسا کیا۔ کہا چلو تم کو اگر یہ احساس تھا تو ہم تم کو معاف کر دیں، ہم تم کو، ایمان والا تھا، یعنی ایسا نہیں کہ مومن نہیں تھا، مومن تھا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو بچ جائیں گے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک ذرے کو جمع کرنے پر قادر ہیں، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، کوئی بچ نہیں پائے گا، ایک ایک زیرو کو، ہر جنات، ہر شیطان، ہر انسان کو اللہ میدان محشر میں جمع کریں گے اور اس کی سزا دیں گے۔ قل، اللہ اب یہاں سے سوال ہو رہا ہے کفار مکہ سے، 3 سوال، بہت مختصر سی بات ہے۔ اللہ پہلا سوال کرتے ہیں، قل، اے نبی آپ کہیے، پوچھئے ان سے، لمن الارض، زمین کس کی ہے، یہ بتلاؤ کہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور اس میں جو کچھ ہے وہ کس کی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ انہیں کفار سے جو انکار کرتے تھے اللہ کا، انہیں سے پوچھا جا رہا ہے بتاؤ زمین کس کی ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ تو کہتے سیقولون للہ، تو کیا کہیں گے، اللہ کی ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کے ساتھ دنیا کے بنانے میں اللہ کا شریک کسی نہیں ٹھہراتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہی ہے اکیلا جو دنیا کو بنایا ہے اور وہی دنیا کو چلاتا ہے، اس بات پر تو ان کا یقین تھا، اس میں وہ مشرک نہیں تھے۔ ہاں دوسرے اعمال میں مشرک تھے، وہ کہتے تھے کہ جیسے دنیا کا بادشاہ جو ہے اپنے سسٹم کو چلانے میں اپنے کارندوں کو رکھتا ہے، وزیروں کو رکھتا ہے، ڈی ایم کو، ایس پی کو رکھتا ہے، ہر ایک کو اختیار دیتا ہے، بھائی ڈسٹرکٹ کو آپ کو چلانا ہے، اور اسی سے پوچھ گچھ کرتا ہے، اور وہ پورے ڈسٹرکٹ کا مالک ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ کو چلاتا ہے، ایک پورے ملک کو چلاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے بنایا تو وہی ہے، چلا پورا وہی رہا ہے، لیکن یہ جو نظام جو سب چل رہے ہیں کنٹرول کرنے کی طاقت جو ہے اللہ نے الگ الگ دے دیا، الگ الگ وہ باندھ دیا ہے۔ تو ان کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے۔ تو آج کے مشرکین و کفار جو ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہے ہی نہیں، کچھ کہتے دہریہ کہتے ہیں نالائق لوگ، اور کچھ کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن اللہ ایک نہیں ہے، اللہ بے شمار ہے، کوئی کہتا 20 کروڑ ہے، کوئی کہتا 365 ہے، کوئی کہتا کچھ، نہ جانے جس کو جتنا مرضی اسی کو کہہ دیا، جس کو چاہا اسی کو اپنا معبود بنا لیا، تو ان کا حشر تو اور برا ہونے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں سیقولون للہ، جب ان سے پوچھا جائے گا زمین کس کی ہے، اس کے اندر جو چیزیں وہ سب کس کی ہے، کہیں گے اللہ کی۔ قل افلا تذکرون، تو آپ کہیے پھر کیوں غور نہیں کرتے، جب اللہ ہی کی زمین ہے، اللہ ہی سب نظام چلاتا ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کو کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ قل، پھر پوچھیے آپ ان سے، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ ساتوں آسمان کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تب کیا کہیں گے، اللہ ہے۔ اچھا اس میں ساتوں آسمان، دیکھیے ہم جس آسمان کے نیچے ہیں یہ آسمان دنیا ہم کو دکھ رہی ہے، اس کے علاوہ بھی 6 آسمان اور ہیں، اسی طرح سے تہ بتہ 7 زمین بھی ہے، اس کے کیا حقیقت ہے، کیا سسٹم ہے، کیا کائنات کا نظام کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح سے عرش عظیم، عرش کیا ہے، یہ بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے، عرش پر کرسی ہے۔ یہ عرش کیسا ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا، 7 آسمان 7 زمین، ان کی حقیقت عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کسی ویرانے جنگل میں چھوٹے سے پتھر کی، ایک چھوٹے سے پتھر کی، ایک ویرانے جنگل میں جیسے پتھر کو پھینک دیا جائے اور جتنا چھوٹا اس کا وہ مقدار اس کا لے گا، اسی طرح 7 آسمان 7 زمین کی حقیقت عرش کے مقابلے میں۔ اچھا عرش کا جو نظام ہے، عرش کی جو حقیقت ہے وہ کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے 7 آسمان 7 زمین کی حقیقت ہے عرش کے مقابلے میں۔
یعنی اللہ رب العزت کا یہ نظام کیسا ہے انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ عظیم ہے، ان کا نظام عظیم ہے، اس کو انسان کی طاقت اور انسان کا عقل نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے، اس کو احاطہ کر سکے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، بس کیسا ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ اللہ کہتے ہیں پھر تم کیوں نہیں ڈرتے، پھر ڈرتے کیوں نہیں جب تم کہتے ہو عرش عظیم کا مالک بھی اللہ ہے، ساتوں آسمان کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں تم؟ قل، تیسرا سوال، من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ اچھا وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے، زندگی، موت، روزی روٹی، سورج کا نکلنا، بارش کا برسنا، تمام کائنات کے چیزوں کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون ہے جو اس کا مالک ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کو کوئی پناہ نہیں دیتا۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کہے وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ ہی پناہ دیتا ہے، اللہ ہی ٹھکانہ دیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں روئے زمین کی کوئی طاقت کسی کو پناہ نہیں دے سکتی، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، اللہ ہی ہے جو پناہ دیتا ہے۔ تو پھر کس کو تم مانتے ہو؟ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں سیقولون للہ، تو کیا کہیں گے وہ لوگ؟ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ قل، آپ کہیے فأنا تسحرون، تو تم پر کہاں سے جادو کر دیا گیا؟ تمہاری عقلیں کہاں ماری گئی؟ سب کچھ میں جب تم سے پوچھا جائے زمین کا مالک کون؟ اللہ۔ آسمان کا مالک کون؟ اللہ۔ عرش عظیم کا مالک کون؟ اللہ۔ موت کون دے؟ اللہ۔ حیات کون دے؟ اللہ۔ کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ۔ پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہو؟ فأنا تسحرون، تو تم پر کون سا جادو کر دیا گیا؟ تم کیوں مسحور ہو گئے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ان باتوں کو نہیں سمجھتے؟ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، کہتے ہیں کہ ان کے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کے پاس حق آ چکا ہے وانہم لکاذبون، اور بے شک ہیں وہ جھٹلانے والے ہیں، حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں متخذ اللہ، بس دو آیت بچی ہوئی ہے، متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اب جو ہے کفار کی ایک باتیں بڑی بھیانک تھی، بہت بڑا الزام وہ یہود و نصارہ جو ہے اللہ پہ لگاتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا۔ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یعنی اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ ایسا کہتے تھے، کہتے ہیں کہ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا، وما کان معه من الہ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی خدا ہے، اس کے ساتھ کوئی خدا ہے۔ کیوں کہ اگر ایسا ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق والا، کہ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو جدا کر لیتا وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ دو تین خدا ہو جاتے ہیں، دو خدا ہوتے، 10 خدا ہوتے مان لیجیے، تو دو میں سے ایک ہوتا، یا تو سب ایک دم طاقت میں برابر ہوتے یا ایک دوسرے سے کمزور ہوتے۔ اگر ایک دوسرے سے کمزور ہوتے تو ظاہر سی بات ہے وہ خدا کیسا جو کمزور ہو گیا، اگر جو کمزور ہو خدا کیسا۔ اگر دونوں مقابلے میں برابر ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا چلتا ہی نہیں، ایک دم چڑھائی کرتے، پورا نظام تہس نہس ہو جاتا۔ بھائی دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں بن سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے ایک بستی اور قصبے کے 2 پردھان نہیں بن سکتے ہیں، تو پھر اس پورے کائنات کے لیے 2 خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا باقی نہیں رہتا، پوری دنیا باقی نہیں رہتی، پوری ختم ہو جاتی، نظام پورا ٹوٹ جاتا۔ اللہ کہتے ہیں متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اس بات سے جو وہ لوگ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں، اللہ کو اولاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے یہودیوں نے غالباً یا کفار مکہ نے یہودی کو سکھایا کہ اللہ سے جاؤ، اللہ کے نبی سے سوال کرو
کہ اللہ کیسا ہے، ہم کو بتائیے آپ کا اللہ سونا سے بنا ہے، لوہا سے بنا ہے، پتھر سے بنا ہے، کیسا آپ کا اللہ ہے؟ یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرا، اپنا تعارف، اپنا پریچے دیا۔ کیسے دیا؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چھوٹی سی صورت میں اللہ نے اپنا ایسا تعارف کرایا، ایسا پریچے کرایا کہ پوری دنیا حیران و ششدر رہ گئی۔ اللہ نے صاف کر کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ساجی و شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ اللہ تو اس سب چیز کا ہے، بے نیاز ہے۔ وہیں کہتے ہیں سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے اس چیز سے جس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، اللہ کیا کہتے ہیں؟ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہر باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ جو تم چھپا کے کرو، کہیں بھی چھپا کر کرو، اللہ سب کو جانتا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تجھے گھات لگا کر دیکھ رہا ہے، جیسے چھپے ہوئے کیمرے ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے اعمال کو۔ اس کے علاوہ یہ زمین یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ زمین بھی ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہے، یہ فرشتے بھی کرامن کاتبین ہمارے اوپر بیٹھے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ذرہ ذرہ ہمارے جسم کا ہر اعضا ہمارے لیے کیمرہ بن رہا ہے۔ کل قیامت میں سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس دن تمہارے منہوں پر تالا مار دیں گے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ تم نے کیا 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 ہے۔ تو انسان کا جسم کہے گا لما انطقنا، تم ہمارے خلاف کیوں بولتے ہو؟ اور کہیں گے کہ بھائی جس نے زبان کو طاقت دی اسی اللہ نے مجھے بھی بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو انسان کہیں بچ نہیں سکتا ہے، ساری چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب سے خوف کھانے اور اس کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالی غیب کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، ظاہر باتوں کو جانتے ہیں۔ فتعالی عما یشرکون، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی بالا تر ہے، منزہ ہے اس چیز سے جو یہ مشرکین آپ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، جس میں آپ کو شریک کرتے ہیں، آپ کے جو چیزیں ٹھہراتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بہت ہی کیا ہے؟ بالا تر ہے، اس سے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن مقدس کی جو صورت مبارکہ کی چند آیات پڑھی گئی ہے اللہ اسے قبول فرما لیجیے، جو غلطی ہے اسے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن مقدس کو صحیح سے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے پیغام کو پورے عالم تک پہنچانے کے لیے ہمت و صلاحیت عطا فرمائیے۔ اے اللہ صحت و عافیت عطا فرمائیے۔ اے رب الجلال، آج اے اللہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے طاق راتوں کی آخری رات ہے۔ اے اللہ شب قدر کس رات میں ہے یہ تو یقین سے ہمیں نہیں معلوم۔ اے اللہ ہم کوشش کرتے ہیں اے اللہ طاق راتوں میں، اے اللہ ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ آخری رات ہے، اے اللہ اس کی عبادت کو قبول فرما کر ہماری بخشش فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہمارے مقدروں کو سنوار دیجیے۔ اے اللہ ہماری مصائب و مشکلات کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ صحت و عافیت کے فیصلے فرما دیجیے، رزق و وسعت و برکت کے فیصلے فرما دیجیے، علم نافع کے فیصلے فرما دیجیے، اہل و عیال کے نیک ہونے کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ گھر والوں کے عافیت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ ہونے کے فیصلے فرما دیجیے، بس اپنا محتاج بنائیے۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا ہم سے امید رکھتے ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ عالم اسلام تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ یہاں بیٹھے ہوئے مجمع کو قبول فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم اللہم انا نسألک من خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتہ اللہ۔ السلام علیکم۔